گزشتہ اتوار ایک نوجوان نے آپ سے سوال کیا مگر اس کو اس کا جواب نہیں ملا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے بات پوری نہیں سنی۔ اس نے اہل حدیث عالم کا فتویٰ سنایا کہ ان کے عزیز نے 3 طلاق دے دیں اور پھر فتویٰ لے کر دوبارہ ساتھ رہنے لگی۔ سوال یہ تھا کہ ہم ان سے ملیں یا نہ ملیں؟ براہ مہربانی اس کو کیا لکھا کلپ بنا کر اس کو جواب مرحمت فرمائیں۔ اس پہ میں 20 دفعہ کلپ بنا چکا ہوں۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھتا ہے تو بیوی حلال نہیں ہوگی، سمجھتے ہو؟ کیونکہ قرآن سے فتویٰ لو، پھر حدیث سے فتویٰ لو، پھر صحابہ سے فتویٰ لو۔ تو قرآن بھی فتویٰ دیتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، حدیث بھی فتویٰ دیتی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، صحابہ بھی فتویٰ دیتے ہیں سارے کے سارے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اکٹھی ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو۔ تو ان سب کو چھوڑ کر اگر کوئی اس زمانے میں کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے رہا ہے اور کہ میں قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں، تو بھائی آپ قرآن و سنت کو نہیں، آپ اندھی تقلید کر رہے ہو، اور اس اندھی تقلید سے ہمیں شریعت نے روکا ہے۔ تقلید مجتہدین کی جاتی ہے، وہ اندھی تقلید نہیں کہلاتی، کیونکہ ان کے پاس علم زیادہ ہے۔ آج کل کے اسکالرس کو آپ فالو کرو گے، یہ اندھی تقلید ہے۔ اب قرآن نے کہا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 2 مقام پہ قرآن نے کہا۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے کہا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ۔ اس میں اللہ نے یہ فرق نہیں کیا کہ اکٹھی یا الگ الگ مجلس میں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترغیب دی ہے، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ تو وہ 33 مرتبہ ایک ہی مجلس میں ہوگا، الگ الگ مجلس میں ہوگا؟ تو حدیث قرآن میں بھی آتا ہے طلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ، یعنی وہ طلاقیں جس کے بعد تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے وہ کتنی مرتبہ ہیں؟ 2 مرتبہ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی ہے، اس میں اللہ نے اللہ کی قسم یہ فرق نہیں کیا کہ فوراً دی یا بعد میں دی، یہ اہل حدیثوں نے ڈال دی اللہ کے کھاتے میں۔ اللہ کی قسم اللہ نے ایسا کوئی فرق قرآن میں بیان نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کہا اسی وقت دیو بعد میں دیو، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ اگر تیسری دے دی ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، خاص طور پہ خدا فتویٰ دے رہا ہے، اللہ فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ عورت اب شوہر کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق نکاح بھی کافی نہیں ہے، میاں بیوی کا فزیکل ریلیشن بھی ہو۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا مرد چھوڑ دیتا ہے تو عورت کے پاس یہ آپشن ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پرانا میاں اور یہ بیوی مل کے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب اہل حدیث جب 3 طلاق کی بات کریں گے، 3 طلاق کو فوکس کرنے کے بجائے حلالے پہ زیادہ زور لگاتے ہیں۔ وہ حلالہ حرام ہے اسلام میں، حلالہ حرام ہے، 3 طلاق کے بعد عورت کو حلالہ کرواتے ہو۔ کون کروا رہے حلالہ بھائی؟ اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد عورت چاہے دوسرے شوہر سے شادی کرے، پھر وہ اس سے ہم بستری کرے، پھر وہ اس سے طلاق لے، پھر پرانے شوہر سے نکاح کرے۔ اللہ نے عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ اب وہ پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، کہیں اور جا سکتی ہے۔ کہیں اور جانے کے بعد اگر وہ شوہر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے پاس آپشن ہے کہیں اور بھی جا سکتی ہے، پرانے والے کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ کہیں بھی عورت کو مجبور نہیں کیا جا رہا۔ اس میں کہتے ہیں نا عورت کو کھیل بنا لیا۔ کھیل تو جب بنایا جاتا ہے جب عورت کو فورس کیا جا رہا ہوتا، آپ نے اب کہیں اور شادی کرنی ہے، پھر اس سے فزیکل ریلیشن قائم کرنے دینا ہے اس کو، پھر وہاں سے طلاق لینی ہے، پھر وہاں سے پرانے والے کے پاس جانا ہے۔ ارے کب کہا اللہ نے کہ یہ سب کچھ کرو تم؟ تو اللہ میاں نے تو یہ کہا ہے کہ جب تیسری طلاق ہو گئی تو پہلے والے کے پاس نہیں جا سکتی، اب آپ کہیں اور شادی کرو گی۔ یہ شادی عورت کا حق ہے، جہاں چاہے شادی کرے۔ اگر وہاں سے بھی طلاق ہو جاتی ہے پھر اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس میں اب تمہیں یہ چھوٹ دے رہا ہوں کہ کہیں اور بھی شادی کر سکتی اور پرانے والے سے بھی۔ زبردستی اب بھی نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں ہے عورت کسی بھی معاملے میں اس میں۔ تو یہ اللہ میاں نے کا فتویٰ ہے۔ اس فتوے کے بعد اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائز نہیں۔ اللہ میاں نے سورہ طلاق میں بھی فتویٰ دے دیا کہ 3 طلاق کے بعد عورت کو نہیں رکھ سکتے۔ اس میں تو اس سے بھی زیادہ واضح فتویٰ دے دیا اللہ میاں نے 28ویں پارے میں۔ وہاں اللہ میاں نے کیا کہا؟ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جب تم بیوی کو طلاق دیا کرو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو، اکٹھی 3 طلاقیں، جملہ مکمل کریں، مت دو، تقسیم کر کے دو۔ صحیح طریقہ یہی ہے، اللہ بیان کر رہا ہے اکٹھی مت دو، 3 مہینے میں ڈیوائڈ کر کے دو۔ اور آگے حدیثوں میں تفصیل ہے کہ وہ 3 مہینوں میں بھی حیض کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے، بیوی سے ہم بستری کر لی تو بھی نہیں ہونی چاہیے، پورا ڈیٹیل بتائی اللہ تعالیٰ نے
اس طرح سے دو. تمیز والا طریقہ یہ ہے. آگے اللہ نے اس کی حکمت بیان کی. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اللہ اتنی ساری تو پابندیاں لگا رہا ہے, ایسے دو, ایسے مت دو, یوں دو, اکٹھی مت دو. یہ پابندیاں کیوں لگا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے, شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے. کیا مطلب؟ اکٹھی دو گے تو یہ ساری حکمتیں فوت ہو جائیں گی. اگر اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے ہوتی ہی نہیں, اللہ کہتا ہے تم جتنی مرضی دے دو, ہم ایک ہی مانیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسلام نے اکٹھی 3 طلاقوں پر پابندی لگائی ہے, یہ پابندی اسی لیے لگائی ہے کہ تمہیں ندامت ہوگی, رو گے, چیخو گے, ادھر ادھر سے اوٹ پٹانگ قسم کے فتوے لانے کی کوشش کرو گے. اس عذاب سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شروع میں اپنی جان پہ کنٹرول کرو, اپنی زبان پہ کنٹرول کرو. تو اگر اکٹھی 3 طلاقیں ہوتی ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اتنی ڈیٹیل سے کیوں طلاق کے طریقے بتاتا؟ دیکھو آپ کہیں جا رہے ہو, ایک شارٹ کٹ راستہ ہے, ہم آپ کو ایک راستہ بتاتے ہیں, بھائی پہلے یہاں جانا, پھر وہاں جانا, پھر یوں کرنا. اس چیز کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے. آپ کہیں یار اتنی ٹینشن میں ابا آپ نے ڈال دیا, پہلے یہ کرنا ہے. اور آپ کے مطلب کی مثال, جب تک آپ کے مطلب کی مثال نہیں آئے گی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کو کہیں رشتہ چاہیے, صحیح ہے نا, اب سمجھ میں آئے گا. تو آپ منہ اٹھا کے چڈی بنیان پہن کے چلے گا, ٹھک 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 دروازہ بچائے, رشتہ دے دیں, وہ چماٹ مار کے بھگائیں گے کہ نہیں بھگائیں گے؟ بھئی آپ کا پروگرام کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. عقل مند سے مشورہ کیا, وہ کہے گا بھائی تو عام حالات میں جو بھی تیری ڈریسنگ ہو نا چھوڑ دے اس کو. یہاں جانے کے لیے 3 پیس سوٹ, ٹائی, نہا دھو کے شیمپو سے نہایا, خوشبو استعمال کی, اور پراپر وے میں کسی سے ادھار گاڑی ادھار لے لے, اور پچھلی سیٹ پہ بیٹھنا. سیٹ لوگ ہمیشہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ پچھلی سیٹ. ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھتے, پچھلی سیٹ پہ بیٹھنا. اور کوئی فائل وائل بھی لیپ ٹاپ لے لینا, جیسے کوئی آفس کا کام کر رہا ہے. تو وہاں جا کے بڑی تمیز سے وہ پورا پراپر وے میں یہ کرنا, پھر یہ اسٹیپ, پھر یہ اسٹیپ, پھر میں اس سلسلے میں آیا تھا وغیرہ, پورے طریقے بتائے گا نا. اب آپ اس سے پوچھتے ہو یار اتنی ٹینشن میں مجھے کیوں ڈال رہے ہو؟ بھائی اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اگر تو نے اس پروسیس کو اختیار نہیں کیا تو نقصان کس کا ہے؟ تیرا ہے. تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا, تیرا سارا پروگرام برباد ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ بیوی کو اپنے نکاح سے نکالنا ہے نا, تم نے اکٹھی مت دو. طلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ, عدت کے دن بھی کاؤنٹ کرو, تقسیم کر کے دو. کیوں؟ لا تدری لعل اللہ, اگر تم نے یہ نہیں کیا نا تو ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ سے ڈر کے طلاق دیتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. کیونکہ بسا اوقات طلاق دینے سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے دینے کے بعد چینج ہو چکی ہوتی ہے. ابھی تک تو بیوی اپنے نکاح میں ہے, اب جب طلاق دیتا ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے بھائی میں نے کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر تم غلط طریقے سے طلاق دو گے, اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو گے, تمہارے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ ختم ہو جائے گا. تو یہ پورا پروسیس بتایا ہی اس لیے جا رہا ہے مرد کو فیور دینے کے لیے کہ بھائی طریقے سے دو گے تو ندامت کی تلافی ہوگی. 1 دو گے نا رجوع کر سکو گے, 2 دو گے دوسرے مہینے میں رجوع, کیونکہ اتنے مہینے میں جب میاں عورت کو بھی پتا ہوگا اب نکاح ختم ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے وہی قدموں میں گر جائے تمہارے, غلطیوں سے رجوع کر لے. وہ آہستہ آہستہ ایک چیز ہوتی ہے تو اس میں انسان کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے. آپ اچانک ابھی بینک کی بلڈنگ پہ چڑھ رہے ہو, نہیں چڑھو گے بھائی, اسٹیپ بائی اسٹیپ جاؤ. اچانک جاؤ گے تو مرو گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ نے بھی کہا کہ جب بیوی کو نکاح سے نکالنا ہے تو اکٹھی 3 دو گے تو اب تمہارے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رہے گا, کیونکہ تم نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں دیے. تو یہ سارا طلاق کا سیٹ اپ ہی اہل حدیث کے فتوے کی روشنی میں سارا اسلام کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہی برباد ہو گیا. صحیح ہے نا, انہوں نے کہا ہوتی ایک ہے. جب ایک ہی ہوتی ہے تو اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہتا ہے جس طرح مرضی دینی ہے تو میں کتنی کاؤنٹ کروں گا, اس کو 1 کاؤنٹ کروں گا. تو یہ طریقے کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بھائی وہ رشتے والے تو انکار ہی کریں گے, تو چاہے لینڈ کروزر میں جا یا سوٹ ٹائی میں جا, تو جب آپ کو پتہ ہے اس نے انکار ہی کرنا ہے, پھر آپ سوٹیبل طریقے نہیں بتا رہے ہوتے کہ یوں جاؤ یوں جاؤ یوں جاؤ, پھر تھوڑی ہے. تو اگر 3 طلاقیں ایک ہوتی تو سورہ طلاق میں اللہ طلاق دینے کے طریقے نہ بتاتا, اس کی حکمتیں نہ بتاتا. تو طلاق کے حکام بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یہ بہت مضبوط دلیل ہے, اہل حدیث کے پاس اس قاعدے کا کوئی جواب نہیں ہے. میں بہت علماء سے ملا ہوں اہل حدیثوں کے, نہیں جواب ہے ان کے پاس, ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں.
قرآن طلاق کے حکام بیان کر کے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کے پاس جب کوئی شخص آیا نا اکٹھی 3 طلاقیں دے کے، بہت ندامت تھی، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اہل حدیث بھی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، تو اب حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا کہ میرے چچا نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور بہت سخت ندامت ہے ان کو۔ انہوں نے فرمایا قرآن کی آیت دلیل میں پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ أَن يُطَلِّقُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے، تو اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ سوچ کا راستہ ہوتا ہے، اس کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ابھی بھی ریورس ہو سکتا ہے۔ بھائی تیرا چچا اللہ سے نہیں ڈرا، فلم يجعل له مخرجا، اللہ نے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا۔ اہل حدیث حضرات، میں ان کی عزت دیتا ہوں، میرا مقصد ان کی توہین نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے بھائی علم میں آج کل پبلک کے پاس علم بہت ہے، علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہے، اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو، مجتہدین کو فالو کرو۔ کوئی جواب نہیں ہے ان آیتوں کا۔ تو عبداللہ بن عباس تو مفسر قرآن تھے، وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے طریقہ بتایا تھا، تیرے چچا نے اس کا خیال نہیں کیا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اہل حدیث پتہ ہے اس فتوے کا کیا جواب دیتے ہیں عبداللہ بن عباس کے؟ وہ ایک جواب دیتے ہیں کہ ایکچولی حضرت عمر نے لاء بنایا تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی، تو اس لاء کی وجہ سے عبداللہ بن عباس نے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا۔ اس لاء کی وجہ سے اگر 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا ہوتا تو اس لاء کا ریفرنس دیتے، قرآن کی آیت دلیل کے طور پہ پیش بولو نہیں کرتے۔ وہ سورہ طلاق کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ اس سے میں اس کے بیس پہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور حضرت عمر نے اگر یہ لاء بنایا تھا کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے اس کو 3 کیا ہے، یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے، پھر یہ اسلام میں بدترین تحریف ہے۔ پھر آپ حضرت عمر کو امیر المومنین بھی بولتے ہو اور آپ کہتے ہو انہوں نے تحریف بھی کر دی، تو یہ کیسے ہو گیا میرے بھائی؟ اور سارے صحابہ اس تحریف پر خاموش بھی ہیں، کوئی ایک بھی اعتراض نہیں کر رہا۔ تو یہ تو تحریف ہے دین میں کہ اللہ کہہ رہے ایک بیوی حلال ہے، عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حرام کر رہا ہوں لاء بنا کے۔ پھر تو گورنمنٹ نے صحیح کیا، عدالتی خلا کا قانون بنا دیا، پھر تو گورنمنٹ کو بھی حق حاصل ہے۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے اسلام نے خلا کا حق مرد اور عورت کو دیا ہے، دونوں کے دستخط دونوں کی رضا سے ہوگا، لیکن سیاسی قانون یہ کہ اب عورت یک طرفہ خلا لے سکتی ہے، تبھی تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ بھائی یہ سیاسی فیصلہ نہیں تو اسلام میں تحریف ہے، تو پھر تو بھائی ایک اور تحریف ہو جائے گی کہ کوئی اور خلیفہ آئے گا مسلمانوں میں، وہ کہے گا کہ 3 طلاقیں ایک بھی نہیں ہوتی، جاؤ، جب تک گورنمنٹ طلاق نہیں دے گی ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ یونائٹڈ نیشن ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یونائٹڈ نیشن یہ کر سکتی ہے، حضرت عمر یہ نہیں کر سکتے۔ تو اہل حدیث کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک اور چلو ہماری فہم کو چھوڑو، صحابہ سے دکھا دو یار، کسی ایک صحابی نے، میں آپ کو دکھا دوں گا بہت سارے صحابہ سے جن کے پاس جب بھی اکٹھی 3 طلاقوں کا کیس آیا، رخصتی کے بعد، رخصتی سے پہلے فرق ہے، رخصتی پہلے کے حکام الگ ہیں، رخصتی کے بعد جب بھی کیس آیا اکٹھی 3 طلاق کا، سب نے 3 ہی کہا ہے اس کو، چاروں اماموں نے 3 کہا، امام بخاری نے 3 کہا، کوئی محدث نہیں ہمیں ملتے جنہوں نے 1 کہا، صرف میں ایک محمد ابن اسحاق جو انتہائی متنازع راوی ہے، انتہائی متنازع راوی، جس کے بارے میں امام مالک نے کہا یہ دجال ہے، کذاب ہے، امام احمد نے کہا نہیں کذاب تو نہیں ہے لیکن اس کی حدیث حجت نہیں ہے، احکام میں اس کی حدیث حجت، تاریخی باتوں میں اس کی بات لی جائے گی، شرعی احکام میں نہیں۔ وہ محمد بن اسحاق کی طرف منسوب ہے کہ وہ 3 طلاق کو ایک کہتے تھے۔ تو اہل حدیثوں کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، انہوں نے کہا انہوں نے محمد بن اسحاق کو امام بنا دیا، مجتہد، مطلب یہ کہ کسی امام اور مجتہد سے نہیں مل رہا 3 کو ایک کہنا، تو جس سے مل رہا ہے اسی کو مجتہد بنا دو۔ یہ نہیں ہوتا میرے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ حضرت رکانہ والی لنگڑی لولی سند والی حدیث پیش کرتے ہیں اہل حدیث کہ نبی نے 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہے، وہ اتنی لنگڑی لولی سند ہے نا اس کی کہ شرم آنی چاہیے یار اس حدیث کو صحیح کہتے ہوئے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، خلیل الرحمان نہیں ہیں جو اہل حدیث کے قاری، خلیل الرحمان ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حضرت رکانہ والی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ نبی نے 3 طلاقوں کو قرار دیا۔ میرا بڑا دل چاہ رہا تھا میں ان کے سامنے ہوتا، میں کہتا حضرت اس کی آپ کائنڈلی ذرا سند تو پڑھو یار، اور جو صحیح سند سے حضرت رکانہ سے مروی ہے وہ ان کے اگینسٹ جا رہی ہے، وہ نہیں بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا؟
جو صحیح سند سے حضرت رکانہ سے ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان سے حلفیہ بیان لیا کہ تمہاری نیت کتنے کی تھی. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میری ایک کی نیت تھی. بعض دفعہ انسان ایک بات کو 3 دفعہ دہراتا ہے, جیسے سانپ ایک نظر آیا, آپ کہتے ہو سانپ سانپ سانپ, مطلب کیا ہے 3 سانپ ہیں ایک. تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ایک کی نیت کر رہا ہے مرد کہ میں ایک دے رہا ہوں, لیکن وہ سمجھانے کے لیے اس کو دہرائے گا, تو اس پہ نبی نے قسمیہ حلفیہ بیان لیا صحابی سے. انہوں نے کہا میری اللہ کی قسم ایک کی نیت تھی. یہ سند صحیح ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 ہوتی ہیں. ہاں اگر کوئی حلفیہ بیان دے دے کہ میری ایک کی نیت تھی تو پھر کتنی سمجھی جائیں گی؟ ایک. کہا کہ ایک ہے, لیکن اسی ایک کو کئی بار جیسے ہوتا ہے نا, ایک آدمی نے بیوی کو ایک طلاق دی, پھر 10 لوگوں کے سامنے بول رہا ہے میں نے دے دی ہے طلاق, تو ایک ہی کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اب علماء کہتے ہیں کہ اب جھوٹ پلوت کا دور ہے. اب اگر کوئی یہ بیان بھی دیتا ہے نا کہ میری نیت ایک کی تھی, تو گواہوں کے بغیر اس کا دعویٰ نہیں قبول ہوگا, کیونکہ اب شہوت پرستی کا دور ہے. لوگ 3 دے رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں بول دیں گے میری نیت ایک کی تھی. تو اب یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک دینی ہے تو پہلے گواہ بنائے گا کہ میں ایک دے رہا ہوں, اسی کو میں 3 دفعہ ریپیٹ کروں گا, لیکن میری نیت کیا ہے ایک کی. اب اس کا دعویٰ ایسے نہیں سنا جائے گا. لیکن بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ نبی جو ان سے قسم اٹھوا رہے ہیں اسی لیے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, نارملی 3 ہی ہوتی ہیں وہ. تو اہل حدیث کا اس بارے میں بالکل کوئی کچھ بھی نہیں ہے, ایسے بیکار باتیں. تو اس لیے کوئی اہل حدیث سے 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ لے لے گا, بیوی حلال نہیں ہوگی. اور ویسے بھی میں اہل حدیث سے بولتا ہوں آپ تو تقلید کے خلاف ہو, آپ اہل حدیث سے فتویٰ لے کیوں رہے ہو؟ آپ قرآن و سنت سمجھو نا. تو آؤ ہم قرآن و سنت بتاتے ہیں آپ کو. یہاں آپ ابو حنیفہ کی تقلید کے بجائے کس کی کر رہے ہو؟ اہل حدیثوں کی. اور دلیل یہ دیتے ہو کہ اہل حدیث چونکہ قرآن و سنت سے فتویٰ دیتے ہیں اس لیے ہم اہل حدیث کی تقلید یا اتباع کرتے ہیں. تقلید کا نام ہٹا دیا انہوں نے, بات ایک ہی ہے, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے. اتباع بھی وہی چیز ہے بھائی. تو کہتے ہیں ہم اصل میں اہل حدیث چونکہ قرآن و حدیث سے مسئلہ بتاتے ہیں اس لیے ہم ان کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. آؤ میرے پاس بیٹھو, میں بھی آپ کو تورات اور انجیل سے نہیں بلکہ کہاں سے بتاؤں گا؟ قرآن و حدیث سے بتاؤں گا, ان کے سارے اشکالات کے جواب دوں گا. لیکن آپ آتے نہیں ہو اس لیے کہ آپ نے تحقیق کرنی نہیں ہے, آپ تقلید کرنی ہے, لیبل اس پہ تحقیق کا لگا رہے ہو آپ. اس لیے اہل حدیث بھی کنفرم تقلید ہی کرتے ہیں. اگر تحقیق کرنی ہوتی تو ہر مکتبہ فکر کے پاس جا کے ان دلائل کا جواب پوچھتے. اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا, ایک طرف کے دلائل سنتے ہیں اور اس کو فالو, یہی تو تقلید ہے. تو جب یہ کرنا ہی ہے اور عوام کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے, تو جب کرنا ہی ہے تو پھر مجتہدین کی کرو نا بھائی, جنہوں نے جو محقق گزرے ان کی کرو پھر تقلید. پھر ان لوگوں کی کیوں کر رہے ہو جو آج کے لوگ ہیں؟ لیبل پہ منجن بکھ رہا ہے بہت سارا. سلفی حضرات کہتے ہیں ہم اسلاف کو فالو کرتے ہیں. جب میں اسلاف کے فتوے ان کے خلاف دھڑا دھڑ دکھاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم اسلاف کے اصولوں کو فالو کرتے ہیں, ان کے فتووں کو فالو. اصول یہ ہے کہ قرآن مانا جائے گا. ابے تو اسلاف نے جب خود ہی اپنے اصولوں پہ عمل نہیں کیا, آپ کے خلاف فتوے دے رہے ہیں وہ, تو اس کا مطلب پھر آپ کا اسلاف سے اختلاف ہے. پھر آپ یہ نہ کہو کہ ہم اسلاف کو فالو کرتے ہیں. تو ناموں پہ چل رہا ہے, جیسے منکرین حدیث نے اپنا نام اہل قرآن رکھ دیا, منکرین فقہ نے اپنا نام اہل حدیث رکھ دیا, اور جو ہے وہ ائمہ اربعہ کو جو فالو نہیں کرتے انہوں نے اپنا نام سلفی رکھ دیا کہ ہم اسلاف کو فالو کرتے ہیں. تو نام رکھیں آپ, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, نام رکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جب ہم ڈیپ میں جا کے دیکھتے ہیں تو بھائی نام بہت اچھے اچھے مارکیٹ میں رکھے جا رہے ہیں. کام دیکھا جائے گا کہ آپ سچی مچی میں اسلاف کو فالو کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو سچی مچی میں جاؤ گے تو پھر ہمارا پلڑا الحمدللہ بھاری نظر آئے گا آپ کو. سمجھتے ہو ہمارا پلڑا کیا نظر آئے گا؟ دلائل کی دنیا میں بھاری نظر آئے گا آپ کو. کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. باقی یہ کہ جو جس 3 طلاق کی بیوی کو رکھا ہو تو بائیکاٹ کریں اس کا. اللہ میاں نے ایسے ہی تھوڑی اتنی سخت شرط لگا دی ہے کہ اب نہیں جا سکتی, کسی اور مرد سے نکاح کرے گی. ہاں ایگریمنٹ کر کے نکاح کرنا یہ حرام ہے. بغیر ایگریمنٹ کے نکاح ہو رہا ہے تو کرے, وہ اسی کے ساتھ رہے. ابھی ایک آدمی آیا 1 ہفتہ پہلے, کہنے لگا میری بیوی کو میں نے طلاقیں دے دی ہیں, اب مجھے ندامت ہو رہی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں میری وائف کسی مرد سے نکاح کر لے اور وہ پھر اس کو چھوڑ دے اور پھر میں اس سے نکاح کر لوں. میں نے کہا آپ کے چاہنے سے اب کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, آپ مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ شارٹ. ابھی آپ کی بیوی نے جو کرنا ہے وہ کرے, عدت کے بعد وہ کسی بھی مرد سے نکاح کرے. کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ کسی مرد سے نکاح کرے گی, اگر وہ میری بیوی کو وہی پسند آ گیا وہ تو اسی کے ساتھ رہ لے گی پھر. میں نے کہا آپ طلاقیں بھی دے رہے ہو اور
آپ چاہ رہے ہو شہد میں کہ چھتے میں منہ دے کے شہد پی اور مکھیاں بھی نہ کاٹیں آپ کو طلاقیں بھی دیتے رہو. یہ ظلم مرد پہ ہو رہا ہے. ظلم سے میری مراد یہ کہ اللہ نقصان مرد کو پہنچا رہے ہیں کہ تو نے زبان پہ کنٹرول کیوں نہیں کیا. تو کہہ رہے میری بیوی اگر اس نیت سے کسی مرد سے نکاح کرے کہ میں نکاح کر کے اس سے طلاق لے لوں گی, ایگریمنٹ نہ کرے. میں نے کہا نیت ایک دل کی چیز ہے, وہ جانے اللہ جانے. تو نکاح تو ہم اس کو کرنے دیں گے, جہاں چاہے کرو بھائی. کہہ رہے لیکن پھر اس کی نیت چینج ہو گئی, اس کو وہ مرد اچھا لگا. میں نے کہا رہے وہ اسی مرد کے ساتھ رہے. تو کہہ رہے نہیں یار یہ تو پھر صحیح نہیں ہے, یہ تو پھر میرا نقصان ہوگا. تو میں نے کہا آپ کا نقصان ہو گیا ہے. آئندہ جب آپ کہیں دوبارہ شادی کرو گے آپ کروڑ دفعہ سوچو گے بھائی کچھ بھی بول دو, طلاق کا لفظ زبان سے, یہ اللہ نے ایسی چپت لگائی ہے نا مرد کو. لیکن اہل حدیثوں نے کیا کر دیا, فتوے دے دے کے طلاق کو آسان کر دیا ہے. اب کوئی بھی اٹھتا ہے دھڑا دھڑ دھڑ طلاقیں مارتا ہے کہ جی وہاں سے مل جائے گا, سعودیہ کے مفتی سے مل جائے گا, اہل حدیث سے مل جائے گا, فلان سے مل جائے گا. تو اس سے طلاق کا ریشو کم نہیں ہوا ہے, بڑا ہے. پہلے چند لوگ بھگتتے تھے, ان کو دیکھ کے سینکڑوں کو عبرت ہوتی تھی, سینکڑوں کو, کہ بھائی یہ لفظ نہیں نکالنا زبان سے. اور اب کیا ہو گیا, آسان دھڑ دھڑ نکالتے رہو, وہاں فتویٰ لے آؤ, فتوے اتنے مفتی پتھر اٹھاؤ نیچے سے مفتی نکلتا ہے بیٹھ کے. تو آسان کر دیا لوگوں نے. تو اب وہ جب دوبارہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں, ان کی اپنی کزن سے شادی ہوئی تھی, یہیں کا واقعہ مسجد کا, انہوں نے خود بتایا مجھے. کہہ رہے ہیں وہ بہت غصے کے تیز ہیں, ایسے نا بہت ایسے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ابھی دوبارہ سے ترکی فتح کریں گے یہ. تو میں حیران تھا کہ یار اس کے اپنی گھر میں چلی کیسے ہوگی نا, اتنا غصے والا آدمی ہے یہ, بھڑکتا ہے. ایسا آدمی تو دھڑ دھڑ طلاقیں نکالتا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری شادی ہوئی تھی اتنے سال پہلے نا, 20 سال پہلے. تو میرا پہلا ہی بیوی سے جب پھڈا ہوا تو کام ہی یہاں سے میں نے شروع کیا, طلاق سے. مجھے لگتا تھا کہ ان کا اسٹائل دھڑ 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 طلاقیں دے دی انہوں نے. کہہ رہے یار دینے کے بعد مجھے لگا یہ تو غلط ہو گیا. کہہ رہے میں علماء کے پاس گیا, اتنے لوگوں کے پاس گیا, کوئی گنجائش, سب نے کہا, میں نے کہا میں 1000 بکرے کاٹنے کے لیے تیار ہوں کفارے میں, جو کفارہ بنتا ہے میں دوں گا یار, میرا عمل ریورس ہو جائے. علماء نے کیا کہا, بھائی نہیں ہو سکتا ہے, ناممکن ہے. کہ وہ آدمی میں اللہ کا خوف تھا, اس نے اہل حدیث سے فتویٰ نہیں لیا اس میں. اس نے کہا یار اب ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں, بس ختم. خیر وہ تو خاتون چلی گئی, ان کی کہیں شادی ہو گئی. انہوں نے اب دوبارہ شادی کی. اس کے بعد 20-25 سال ہو گئے. جتنا بھی غصہ آتا ہے, کبھی نمازیوں پہ نکالتے ہیں, کبھی مسجد کمیٹی پہ نکالتے ہیں, کبھی دوستوں پہ نکالتے ہیں, بیوی پہ بھی نکالتے ہیں, طلاق کا لفظ ان کی زبان پہ نہیں آیا. تو اسلام کے جو قوانین ہیں نا, ان کی حکمتیں اول نظر میں نظر نہیں آتی. اول میں تو لگے گا ایک عورت کا گھر اجڑ گیا, لیکن اس کی جب بیپ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کو ہلکا لفظ رکھا ہی نہیں ہے. تو ان کے واقعہ کو سن کے کتنے لوگوں کو عبرت ہوئی ہوگی, بھائی یہ کام نہیں کرنا ہم نے. تو اب مجھے پتا ہے ابھی بھی بہت غصے میں, لیکن ایک بھی نہیں دی بیوی کو, 20 دفعہ پھڈا بھی ہوا ہے. ارے یہ نہیں بھائی, ان کو پتا ہے یار یہ ریورس نہیں ہوگا. تو جیسے بعض لوگوں کا ہاتھ بہت چلتا ہے نا بندوق میں, ٹھا اس کو, ایک دفعہ جب جیل سے ہو کر آئے گا بولے گا بھائی یہ گولی نہیں چلانی کسی پہ بھی ہو, کچھ بھی ہو جائے. میں جرمنی میں تھا, میں نے 2 انگریزوں کا پھڈا دیکھا. اس سے یہ طلاق کے مسائل آپ کی سمجھ میں آئیں گے. 2 انگریزوں کا پھڈا دیکھا, دونوں لمبے چوڑے موٹے تازے, لڑ رہے ہیں, یہ ایسی یوں ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, اور لڑ رہے ہیں. مجھے آواز آ رہی, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, اور دونوں کے ہاتھ میں ڈنڈے, گھما رہے ہیں, لیکن جان کر کوشش کر رہے لگ نہ جائے اس کے. جیسے ایک گورے نے ڈنڈا گھمایا سر کے اوپر سے شوں کر کے, دوسرے لات گھمائی قریب سے, جیسے فلموں میں نہیں ہوتا کہ لگے ہی نہیں. میں نے کہا یار اتنا لڑ رہے ہیں اور ڈنڈے بھی ہیں دونوں کے ہاتھ میں, ٹچ نہیں ہونے دے رہے. تو انہوں نے بتایا یار لا اتنا سخت ہے نا, کسی کا بھی ڈنڈا یا لات دوسرے کو ٹچ ہو گئی نا تو چوڑے میں آ گیا وہ. پولیس آ کے یہ نہیں دیکھے گی کس کی غلطی تھی, کون صحیح ہے کون غلط. پولیس کہے گی تمہارا ڈنڈا اس کے لگا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو پتا ہے چوڑے میں آؤں گا, میں پھنسوں گا. تو وہ لا اتنا سخت ہے, اب وہ منہ کے فائر مار رہے ہیں نا, میں تیرے یہ کر دوں گا انگلش میں, جرمن میں, انگلش میں نہیں, جرمن زبان میں یہ کر دوں گا, لیکن ہاتھ نہیں لگا رہے. ان کو پتا ہے یار سارا کیس ہمارے اگینسٹ ہو جائے گا. اسی میں آپ کو ایک لاہوری کا قصہ سناؤں میں, یہ سب 3 طلاق کا فلسفہ سمجھانے کے لیے, قصے برائے قصے نہیں ہیں. تو اللہ میاں نے کہہ دیا منہ سے نکل گئے نا, گیا. تو خاندان میں ایک بھی واقعہ ہو جائے گا نا تو 20 کو عبرت ہوگی.
اب تو اہل حدیثوں نے اتنا آسان کر دیا ہے, ہزاریں دے دو. پھر اہل حدیثوں میں کوئی ایک رائے تھوڑی ہے. کچھ اہل حدیث کہتے ہیں اکٹھی 3 دو, اگر تم نے حیض میں دی ہے تو ایک بھی نہیں ہوئی. دوسرا اہل حدیث کہے گا نہیں حیض میں دی ہے تو ایک تو ہو گئی ہے. یہ سب قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہیں ان کی رائے میں. پھر کچھ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر طہر میں بھی دی ہے, ہم بستری کرنے کے بعد دی ہے تو بھی ایک بھی نہیں ہوئی. دوسرے کہتے ہیں نہیں ایک تو ہوئی ہے. پھر جو کہتے ہیں نا ایک ہو گئی, ان میں بھی 2 رائے ہیں کہ اگلے مہینے آپ نے پہلی طلاق سے رجوع کیے بغیر اگلے مہینے دوسری دے دی تو دوسری نہیں ہوئی. دوسرے کہتے ہیں نہیں پھر دوسری ہو گئی. تو آپ جب کھیل تماشا بناؤ گے تو آپ کو جس طرح کا فتویٰ مارکیٹ میں چاہو گے مل جائے گا. لیکن قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ حیض میں دی ہو, حمل میں دی ہو, غصے میں دی ہو, پیار میں دی ہو, اکٹھی دی ہو, وقفے سے دی ہو, ہم بستری بیوی سے کرنے کے بعد دی ہو یا پہلے دی ہو, سب کیا ہو گئیں؟ ہو گئیں. اس لیے آپ چاروں ائمہ سے پوچھو گے یا ان کے فالوور سے پوچھو گے, صحابہ سے پوچھو گے, پوری دنیا میں ایک ہی فتویٰ ملے گا آپ کو. اور اگر آپ چلے گئے اہل حدیث حضرات کی طرف تو پھر اپنی مرضی کا آپ کو جہاں چاہو گے جو ہر ڈیزائن کا فتویٰ. حتیٰ کہ اہل حدیث میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اکٹھی 3 دینے سے 3 ہوتی ہیں, تو بیوی اگر نہیں رہنا چاہے گی وہ اس اہل حدیث کے پاس چلی جائے گی جو کہے گی 3 دینے سے کتنی ہوتی ہیں؟ 3. تو اسی کو تو اٹ از کالڈ کھیل تماشا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس زمانے میں چاروں فقہ میں سے ایک پر چلنا ضروری ہے. یہ انتظامی چیز ہے, ورنہ دین تماشا بن جائے گا نہیں بلکہ بن چکا ہے تماشا دین. اس کے بہت خطرناک سائیڈ افیکٹ ہیں جو آج کل مارکیٹ میں جو آپ نے بے لگام کر دیا نا امت کو قرآن و سنت کے نام پہ, یہ بے لگام ہوتی چلی جا رہی ہے. تو انجینئر جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, غامدی صاحب جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, تو ایک مثال ہے. یہ سب قرآن و سنتی کی بات کر رہے ہوتے ہیں بے لگام ہو کے. تو امت کو لگام دینے کی ضرورت ہے. جو متداول فقہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا صدیوں سے مدون, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کریں گے تو امت کی نجات ہے, ورنہ بیٹھتے رہو فرقے بناتے رہو بیٹھ کے. تو وہ میں کیا بتا رہا تھا, ہاں وہ لاہور والے کا قصہ سنا رہا تھا. وہ کیا ہوا, وہ مجھے خود انہوں نے بتایا. کہتے ہیں میری کسی عربی سے ہو گیا پھڈا, ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ, اب عربی تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہوا یہ ہے کہ اب جب پھڈا ہوا نا تو سعودی عربی نے مجھے ہلکا سا دھکا دیا, میں نے بہت زور سے جا کے میں گرا, یعنی اس نے ہلکا سا لگایا نا. کہہ رہے میں نے ایسا اپنے اوپر اس دھکے کو مسلط کیا جیسے اس نے مجھے رکھ کے چماٹ مارا ہے, اتنا زور سے. کہتے ہیں میں خود بخود ہی فٹ پاتھ پہ رگڑ رہا ہوں تاکہ خراشیں آئیں, خون نکلے. ابے میں نے کہا یار میں گرا ہوں, اور میں ایسے جا کے نا, وہ عربی بھی دیکھ رہے یار یہ تو میں نے یوں کیا ہے, میں نے اس کو ہو کیا گیا. کہہ رہے یوں گرا ہوں اور یوں کر کے نا خراشیں آ رہی ہیں, گھٹنے پہ چوٹ آ رہی ہے, یہ آ رہی ہے, قمیض پھٹ رہی ہے, شلوار پھٹ رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا جو اس سے بس میں تھا اس نے کر لیا. یہی ہوا, عربی اندر ہو گیا جیل میں. کہہ رہی ہے معافیاں مانگ مانگ کے اس نے جان چھڑائی ہے. مجھ سے بھائی معاف کر دے یار, آئندہ کسی لاہوری سے. جرمانہ بھی دیا اس نے, عربی نے, جیل میں بھی گیا. وہ سعودی جو ہے نا کہہ رہا معافیا مانگ مانگ کے مجھے ترس آئے, چل جا. کیا یاد. تو ایک اور قصہ ہے یار, اب کیا کرے یار. ہمارے ایک جاننے والے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کی وہ بائک پہ کہیں جاتے ہوئے نا کسی کو ٹکر مار دی, اتنی زور سے ماری وہ بندہ نیچے گرا ہے, اس کا سر پھٹا, بے ہوش ہو گیا. ان کو لگا بیٹا میں آ گیا چوڑے میں. یہ کہتے ہیں میں گرا ہوں. اچھا ہوا یہ کہ ان کو نا لوگ 4 آدمی اٹھا کے لا رہے تھے, جاننے والے تھے, نام نہیں بتاؤں گا, بڑے نیک آدمی تھے, بس بیچاروں سے ایسی حرکت ہو گئی. تو 4 آدمی نا ہمارے ایک جاننے والے صاحب تھے, ان کو اٹھا کے لا رہے ہیں ان کے گھر پہ. میں نے دیکھا, میں نے کہا کیا ہو گیا. کہہ رہے مر رہا ہوں. اب 4 آدمی لا رہے ہیں یار, یہ تو مر رہے ہیں بھائی, سانسیں اکھڑ رہی ہیں ان کی, ایسے بنے ہوئے نا. میں نے کہا ہاسپٹل لے کے, کہہ رہے نہیں ہاسپٹل نہیں, گھر لے کے جاؤ. میں نے کہا بھائی اس کہہ رہے ان کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ مر رہے ہیں. جو لوگ لے کر آئے نا ان کو اٹھا کے, یہیں یو پی موڑ سے, یو پی موڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوا. یہ بائک پہ تھے اور چیخ رہے, لگایا ہوا انہوں نے. 4-6 آدمی اٹھا کے لا رہے ہیں ان کو. تو کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے تو بہت کوشش کی, ہسپتال جا ہی نہیں رہے. میں نے کہا نہیں ان کو ہاسپٹل لے کے جاؤ. مجھے ترس آ رہا ہے یار, مرمرا نہ جائے, پتہ نہیں اندرونی چوٹ ہے, باہر سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا مجھے نا. میں نے کہا اندر کوئی پھیپڑا ویپڑا ہل گیا لگ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی ان کو لے کے جاؤ. کہہ رہا نہیں گھر لے کے جاؤ, مر رہا ہوں,
گھر لے گئے ان کو. میں نے مجھے بڑا تھوڑی دیر میں جب معاملہ ٹھنڈا, وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا, بڑے انجوائے. میں نے کہا بچ کے, کہہ رہے بھائی مسئلہ یہ ہوا ہے, غلطی میری تھی. صحیح ہے, بندہ گرا ہے, بے ہوش ہو گیا. میں نے کہا بیٹا گیا, اب پبلک نے کیا کرنا ہے, میری ہڈیاں توڑنی ہیں. تو میں اس سے زیادہ مظلوم بن گیا, ایسے چیخ رہا ہوں. پبلک آئی تھی ان کو مارنے کے لیے. کہہ رہے یار اتنے بندے پکڑ کے کوٹیں گے, میں تو کہہ رہے, میں نے کہا ایسا بن جاؤ جیسے میں تو ویسے ہی مر رہا ہوں. یار کیا ایکٹنگ کی ہے اس بندے نے. بچ گئے, بچ گئے. پبلک اٹھ, نہ صرف یہ کہ مارا نہیں, باقاعدہ پبلک عزت کے ساتھ اٹھا کے گھر لے کر آئیے. یہ آپ کی امانت ہے, اس کو رکھیں آپ. میں بول رہا ہوں ہسپتال, کہہ رہے ہیں نہیں ہسپتال نہیں. ان کو پتا تھا بیٹا ہسپتال میں ڈاکٹروں نے کوٹنا ہے پکڑ کے. تو کہاں سے کہاں کس سے چلے گا یار. ابھی ہمارا سفر ہے نا.